بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک مسلمان عورت کمرہ عدالت میں پہنچی اور دعویٰ کیا کہ میرا شوہر مرزائی ہو گیا ہے، میرا نکاح منسوخ کیا جائے۔ دوسری طرف اس عورت کا شوہر بھی حرکت میں آیا، اس کے ساتھ قادیان کے مشہور پیروکار بھی متحرک ہوئے، مگر عورت لاچار اور غریب تھی۔ اس کی قدرت میں نہیں تھا کہ ملک کے مشہور علماء کو اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے رابطہ کر سکے، مگر دوسرے ہی لمحے کمرہ عدالت نے دیکھا کہ ایک ایسا مرد مومن میدان میں اترا جس کی علمی دلائل سے کمرہ عدالت لرز گیا۔ قادیانی کبکبا گئے، باوجود یہ کہ وہ بیمار تھے، جسم مبارک کمزور تھا، مگر مسلسل 5 روز 5 گھنٹے علم و عرفان کا دریا بہاتے رہے۔ یہ 1926 کے دور کی بات ہے، جب ایک مسلمان عورت ریاست بہاولپور میں 26 جولائی کو اپنا نکاح منسوخ کروانا چاہتی ہے۔ وجہ یہ بتاتی کہ اس کا شوہر عبدالرزاق مرزائی ہو کر مرتد ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے شوہر سے تمسیخ کروانا چاہتی ہے۔ یہ مقدمہ بہاولپور کی ادنا اعلیٰ عدالتوں میں دائر ہوتا رہا۔ 7 سال تک جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو یہ مقدمہ دربار معلیٰ بہاولپور میں پہنچا۔ 1933 میں عدالت نے یہ لکھ کر اس مقدمے کو واپس کیا کہ اس مسئلے کی پوری تحقیق کی جائے، دونوں فریق کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے علماء کی شہادتیں پیش کریں۔ دونوں اطراف کے مکمل بیانات سننے کے بعد آخر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس عورت کے شوہر کا تعلق مضبوط خاندان سے تھا۔ قادیان کے بعض شخصیات اس کے مقدمے کے لیے وقف ہو گئے۔ ادھر عورت بیچاری غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مشہور علماء کو جمع کرنا اس کے بس میں نہ تھا، مگر تقدیر نے ان کا ساتھ دیا۔ اس دور کے انجمن کو کسی طرح اس کیس کی خبر پہنچ گئی۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ وہ فوراً متحرک ہوئے اور بہاولپور کے ایک مفتی نے انور شاہ صاحب کو فوراً خط لکھا کہ ہمارے یہاں قادیانیت کا فتنہ ہے، ایک مسلمان عورت ہے جس کا شوہر قادیانی ہو گیا ہے، کیس عدالت میں ہے، آپ فوراً ہماری مدد کو پہنچیں۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب کو جب یہ خط پہنچا تو وہ حج کی سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ اس سفر کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتے تھے۔ آپ نے بہاولپور کی جامع مسجد میں جمعہ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ہزارہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں بواسیر خونی کے مرض کے غلبے سے نیم جان ہوں، مگر اچانک مجھے ایک خط پہنچا ہے جس میں مجھے بہاولپور حاضر ہونے کے متعلق کہا گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس کوئی زاد آخرت تو ہے نہیں، شاید یہی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حمایتی بن کر یہاں آؤں۔ یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا، آہو بکا کرنے لگا، کہنے لگے، ہم تو آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے، آپ نے اس موقع پر تاریخی کلمات کہے، ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے حج کا سفر کو ملتوی فرمایا۔ 25 اگست 1932 کو آپ کمرہ عدالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی مرزائی فریق کی وہ مذمت بیان کی کہ مرزائیوں کے تمام مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ ختم نبوت کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے آپ حدیث پر حدیث بیان کرتے، اس حدیث کی عام فہم مثال بیان کرتے، حتیٰ کہ عام لوگوں کو بھی ختم نبوت سمجھا دیتے۔ ان دلائل سے بے بس ہو کر قادیانی وکیل چیخ اٹھا، کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے، جبکہ دیوبندی بریلوی کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی کو کافر کہتے ہیں، ہم کیسے کافر سمجھے، کس کی تکفیر کریں؟ شاہ صاحب نے فوراً کہا، آپ قانونی اختلاف اور جزوی اختلاف کو ملا کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ ہمارا مرزائیوں سے اختلاف قانونی اختلاف ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے دین کے بنیادی اصول ہی بدل ڈالے، تو اسے زائدہ حدیث سے ثابت شدہ ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے، بلکہ جس مسئلے پر تمام امت کا اجماع ہے، یعنی تمام امت متفق ہے، اس سے ہی انکار کرنے لگے، تو وہ کیسے کافر نہیں ہو سکتے؟ قادیانی وکیل کی برجستہ دلیل سن کر دنگ رہ گئے، مگر عام لوگوں کو پھر سے گمراہ کرنے کے لیے کہنے لگے، آپ کا اجماع کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے اجماع کے دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے۔ شاہ صاحب جلال میں آ گئے، فرمانے لگے، یہ امام احمد کا قول نہیں، ہاں البتہ ان کے ایک پیروکار کا ضرور ہے۔ اگر مان بھی لیں کہ یہ امام صاحب کا اپنا قول ہے، وہ شخص جو بذات خود ایک مستقل مذہب کا ایجاد کرنے والا ہے، وہ بھلا کیسے اجماع امت کا انکار کرے گا؟ اس طرح کی شوشے چھوڑ کر امت کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ مزید آپ کو
اور عدالت کو بتاتا چلوں کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع ایک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے قتل پر ہی ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو کوئی بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ کافر، زندیق ہے، واجب القتل ہے۔ حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری کے باب الکفالہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کے قاصد کو بھی بعد میں قتل کروایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک شاعر کو گستاخی پر قتل کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ الغرض شاہ صاحب نے ختم نبوت پر دلائل کے انبار لگا دیے۔ صرف شرعی دلائل پر ہی انحصار نہیں کیا بلکہ قادیانی لٹریچر سے بھی ان کا کفر ثابت کیا، جس میں مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اپنے پیروکار کے سوا تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ آخر میں شاہ صاحب کا جوش بڑھا تو مرزائیوں کے بڑے مناظر جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، جلال الدین، اگر تمہیں اب بھی قادیانیوں کے کافر ہونے کا شک ہے تو آؤ میں تمہیں اسے جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں۔ یہ سننا تھا کہ جلال الدین بھوکلا گیا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ ہاں تم کر کے دکھاؤ، بلکہ خوف کے مارے کہنے لگا، اگر تم ایسا کر بھی لو میں کہوں گا یہ شعبدہ بازی ہے۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب کی طبیعت اس کے بعد بہت زیادہ خراب ہونے لگی تو اس مقدمے کا فیصلہ سنے بغیر چلے گئے، مگر اپنے ساتھیوں کو کہہ گئے، اگر میری زندگی میں فیصلہ ہوا تو سن لوں گا، ورنہ میری قبر پر آ کر مجھے سنا دینا۔ چنانچہ فروری 1935 بہاولپور ریاست میں جج صاحب نے مسلمان عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور پہلی مرتبہ مرزائیوں کی کفر کو ثابت کیا۔ شاہ صاحب کی وصیت کے مطابق یہ فیصلہ ان کی قبر پر جا کر سنایا گیا۔ ڈھونڈا تو بہت لیکن پایا نہ کوئی تجھ سا، ایک مدت اسی کوشش میں دم ساز گوا دے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس کریں، ہم ان پر مزید ویڈیو بنائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔